اور دوسروں نے آپ کی ابتدا کی اور 50 لاکھ جمع ہو گیا، تو آپ کو 1 لاکھ کا ثواب نہیں ملے گا، وہ 50 لاکھ کا ثواب ملے گا، کیونکہ جو سب نے دیا ہے نا اس کی بنیاد تو آپ نے رکھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سارا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو درست کر دے۔ جب نیت درست ہو گئی تو قبلہ بھی درست ہو جائے گا، اور قبلہ کہتے ہیں وہ راستہ جس سے آپ کو اللہ اور اس کا رسول مل جائے۔ قبلہ بذات خود تو پتھر ہے، ایک مکان ہے، ایک چار دیواری ہے۔ ہم پتھروں کو تو نہیں پوجتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر تو ہندو بھی پتھر کو پوجتے ہیں اور ہم بھی بتوں کو پوجنے لگ جائیں گے، پتھر کو پوجنے۔ فرق تھوڑا یہ ہوگا کہ ان کو شکل صورت بنا دیتے ہیں اور ہمارے پاس ایک ڈبہ ہوتا ہے کعبہ۔ کعبہ جو ہے دراصل ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے بلکہ کعبے والے کی عبادت کرتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتاؤں، اب بات لمبی ہو جاتی ہے یار۔ سسی پیر سندھوڑ ستی متکیچ دے ول تھی و لتا۔ سسی جو تھی وہ ہر وقت اپنے پیروں کو لپیٹ کر سوتی تھی، کیوں کہ کہیں کیچ کی طرف میرے پیر نہ آ جائے۔ پنو جو تھا وہ کیچ کا تھا نا، مکران کا، تو وہ ہر وقت اپنے پیروں کو سندھوڑ کر سوتی تھی کہ کہیں میرے پاؤں اس طرف نہ آ جائیں۔ یہ تو ایک مثال دی ہے ہم نے کہ ہم اگر اپنے پاؤں مدینے کی طرف کر دیں یا کعبے کی طرف کر دیں، ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے، تو پھر اس اللہ سے ہم پیروں کو کدھر چھپائیں جو ہر جگہ موجود ہے، جو ہر جگہ موجود ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے۔ ہاں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تو تمہاری نفسوں کے اندر بھی موجود ہوں، تم مجھے دیکھتے نہیں ہو۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں جو خالی ہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم اس اللہ کا ادب کیسے کریں؟ ہم ادھر منہ کر کے پیشاب کریں گے بھی تو اللہ ہے، ادھر منہ کر کے کریں گے تو بھی اللہ ہے، ادھر کر کے گناہ کریں گے تو بھی اللہ ہے، ہر طرف تو اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں کر سکو گے، میں تمہارے لیے ایک مکان متعین کر دیتا ہوں، اگر تم نے میرا ادب کرنا ہے تو تم اس کعبے کا ادب کر لیا کرو، باقی میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ یہ کعبہ میرا گھر ہے، تم اس کی طرح منہ کر لیا کرو، اس کا ادب کر لیا کرو۔ جو کعبے کی طرح منہ کر کے تھوکے گا اس کی امامت نہیں ہوتی، جو اس طرح منہ کر کے پیشاب کرے گا اس کی وہ نہیں ہوگی، جو اس کی طرف پیٹھ کر کے
واش روم کرے گا وہ بھی غلط ہے، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں ادب سکھا۔ اسلام ہے ہی پہلا زینہ ادب کا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ جو ادب والے ہیں وہ نصیب والے ہیں۔ لہذا اگر تم اس طرف، میں تمہارے لیے ایک جگہ متعین کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں آسانی ہو جائے، اور اس کو میں مقدس بنا دیتا ہوں۔ لہذا قبلہ جو ہے وہ قبلہ کعبہ، ایک عزت والا مقام، اللہ کا مقام، اللہ کا گھر۔ قبلہ بھی اللہ کا گھر ہے، ماں باپ بھی درست قبلہ تو وہی کرتے ہیں نا، پہلے پیدا تو انہوں نے کیا نا، اور قبلے کا رخ بھی انہوں نے سکھایا۔ تو میرا باپ بھی قبلہ و کعبہ ہے، مرشد بھی قبلہ و کعبہ ہے، کیونکہ اس نے ہی تو آپ کو یہ سارے آداب اسلام کے سکھائے، آپ کو خدا اور اس کے رسول کا ادب سکھایا، آپ کو رسول اللہ کا عشق عطا فرمایا، وہ محبت، وہ عشق، وہ معرفت، وہ باتیں آپ کو سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ نہیں جانتے تھے۔ لہذا اسی لیے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں لکھتے ہیں کہ صورت پیر صورت ذل الہ، یعنی دید